الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد لا تقنطوا برحمة الله وقال في مقام آخر ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا و مولا کی بارگاہ میں جھوم جھوم کر ہدیہ درود و سلام پیش کروں طیب آواز بلند اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد مبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا رب تیرے کرم کی دہائی شب برات، یا رب تیرے کرم کی دہائی شب برات، بھر دے میرا بھی دستے گدائی شب برات، بھر دے میرا بھی دستے گدائی شب برات۔ سوکھا ہوا ہے باغ عمل اے میرے کریم، سوکھا ہوا ہے باغ عمل اے میرے کریم، اس کو ملے بہار عطائی شب برات، اس کو ملے بہار عطائی شب برات۔ مجھ کو بھی اپنی چادر رحمت میں ڈھانپ لے، مجھ کو بھی اپنی چادر رحمت میں ڈھانپ لے، کتنوں کی تو نے لاج بچائی شب برات، کتنوں کی تو نے لاج بچائی شب برات۔ شرمندہ ہوں گناہوں کی آلودگی سے میں، شرمندہ ہوں گناہوں کی آلودگی سے میں، عصیاں کی ہو جگر سے صفائی شب برات، عصیاں کی ہو جگر سے صفائی شب برات۔ ہموار ہوں میرے لیے نیکی کے راستے، ہموار ہوں میرے لیے نیکی کے راستے، پٹ جائے ہر گناہ کی کھائی شب برات، پٹ جائے ہر گناہ کی کھائی شب برات۔ ٹوٹا ہے بارے غم سے میرا پیکرے وجود، ٹوٹا ہے بارے غم سے میرا پیکرے وجود، مولا تو کر دے رنج کشائی شب برات، مولا تو کر دے رنج کشائی شب برات۔ سارے فریب نفس پرستی کے دور ہوں، سارے فریب نفس پرستی کے دور ہوں، دل سے دھلے ہر ایک برائی شب برات، دل سے دھلے ہر ایک برائی شب برات۔ تو اپنی رحمتوں سے بنا دے انہیں گوہر، تو اپنی رحمتوں سے بنا دے انہیں گوہر، اشکوں کی بزم ہم نے سجائی شب برات، اشکوں کی بزم ہم نے سجائی شب برات۔ تیرے کرم سے پایا ہے نیکوں نے جو مقام، تیرے کرم سے پایا ہے نیکوں نے جو مقام، اس در پہ میری بھی ہو رسائی شب برات، اس در پہ میری بھی ہو رسائی شب برات۔ یا رب تیرے کرم کی دہائی شب برات۔ ایک بار اور درود پاک کا نذرانہ پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد مبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس خالق دو عالم رب ذوالجلال کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں ایسی عظمت، ایسی بابرکت رات شب برات کے ضمن میں ہمیں عطا فرمائی، شب برات کی صورت میں ایسی باعظمت رات ہمیں عطا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالی بے نیاز ہے، اللہ تبارک و تعالی خالق ہے، مالک ہے۔ اگر پوری دنیا چاہے سجدہ کرنے لگے تب بھی اس میں میرے رب کا کوئی فائدہ نہیں، اور اگر پوری دنیا چاہے سجدہ نہ کرے تب بھی میرے رب کا اس میں کوئی نقصان نہیں۔ اگر پوری دنیا چاہے تو رات بھر عبادت کرتی رہے تب بھی میرے رب کا اس میں کوئی فائدہ نہیں، پوری دنیا چاہے تو رات بھر سوتی رہے تب بھی میرے رب کا اس میں کوئی نقصان نہیں ہے، وہ بے نیاز ہے۔ لیکن پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں اپنی کتاب میں کہتا ہے
توبو الی اللہ، اپنے رب سے توبہ کرو. کبھی کہتا ہے ففروا الی اللہ، اپنے رب کی طرف دوڑتے ہوئے چلے آؤ. کبھی کہتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا. کبھی رب اپنی رحمت کی یاد دلاتا ہے، کبھی پروردگار عالم ہمیں اپنی طرف بلاتا ہے. کبھی ہمارا رب کہتا ہے تم ہم سے توبہ کر لو، اپنے گناہوں سے باز آ جاؤ. اے مولا اگر یہ دنیا توبہ نہ بھی کرے تو تیرا کوئی نقصان نہیں، اور سب توبہ کر لے تو تیرا کوئی فائدہ نہیں. پھر بھی اے مولا تو ان لوگوں کو اپنی عبادت کی طرف بلاتا ہے، توبہ کی طرف بلاتا ہے، اپنی رحمت کا واسطہ دے کر اپنی طرف بلاتا ہے. کبھی کہتا آؤ اپنے رب کی طرف دوڑتے ہوئے آؤ، آؤ توبہ کر لو اپنے گناہوں سے. کبھی کہتا ہے اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا. اے میرے مولا جب تو بے نیاز ہے، مولا جب تو کریم ہے، رحیم ہے، بے نیاز ہے، جب تجھے دنیا کی عبادت سے کوئی واسطہ نہیں، اس لیے کہ تو چاہے تو پوری دنیا سجدے میں گر جائے گی، اور اگر تو نہ چاہے تو کوئی ایک انسان بھی سجدہ نہیں کر سکتا. اے مولا پھر اس دنیا کو، اس گناہگار دنیا کو، اس ان گناہگار بندوں کو تو اپنی طرف کیوں بلاتا ہے؟ آئیے میں ایک مثال دے کر سمجھاتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں کو پیدا کیا ہے، اور مفسرین فرماتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رحمت کے حصے کیے، 100 حصے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رحمت کے حصے کیے، اور اس 100 حصوں میں سے ایک حصہ پوری کائنات کو عطا کر دیا. اسی میں سے انبیاء کو دیا گیا. اسی حصے کی وجہ سے، رحمت کی وجہ سے، اسی برکت کی وجہ سے انبیاء اپنے امتیوں سے محبت کرتے ہیں. وہی رحمت کا حصہ اولیاء کو دیا گیا. وہی اولیاء اپنے چاہنے والوں سے محبت کرتے ہیں. اسی رحمت کا ایک حصہ دوست و احباب کو دیا گیا جو اپنے رشتہ داروں سے آپس میں محبت کرتے ہیں. وہی ایک حصہ، اسی ایک حصے میں سے ایک جز باپ کو دیا گیا. باپ اپنے بیٹوں سے محبت کرتا ہے. اسی حصے میں سے ایک حصہ، ایک ذرہ ماں کو دیا گیا، اور وہی ماں اسی حصے اور اس ذرے کی وجہ سے اپنے بیٹوں سے محبت کرتی ہے. اب اگر ایک بیٹا فرما بردار ہو اپنی ماں کا، ہمیشہ اپنی ماں کے دکھ کا خیال رکھتا ہو، اپنی ماں کے سکھ کا خیال رکھتا ہو، ہمیشہ جب ماں کو تکلیف ہوتی ہے بچہ تڑپ جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ ماں سے محبت کرتا ہے. لیکن اگر بچہ بیمار ہو تو وہی ماں اس رحمت کی وجہ سے جو اللہ نے اسے عطا فرمائی ہے، اس کی ممتا میں رکھی ہے، اسی رحمت کی وجہ سے ماں اپنے بیٹوں سے محبت کرتی ہوئی نظر آتی ہے. اگر ایک بچہ وفادار ہے اور 9 بچے غدار ہیں، ماں کی دیکھ بھال نہیں کرتے، ماں کی تعظیم نہیں کرتے، ماں کی پریشانیوں کا خیال نہیں رکھتے، لیکن ایک رکھتا ہے تب بھی ماں اس ایک کے سہارے زندگی گزار لیتی ہے. لیکن محبت صرف ایک سے نہیں کرتی، 10 سے محبت کرتی ہے، وفادار سے بھی محبت کرتی ہے، غدار سے بھی محبت کرتی ہے. اسی طریقے سے میرا پروردگار عالم اپنے بندوں کو، گناہگار بندوں کو کبھی شب معراج دیتا ہے، کبھی شب قدر دیتا ہے، کبھی شب برات دیتا ہے، اور کہتا ہے اے میرے بندو اگر تم آج تک مسجد میں نہیں آئے ہو تم جانو، لیکن آؤ میں تمہیں شب قدر دے رہا ہوں، آؤ اس میں میری عبادت کر لو. آؤ میں تمہیں شب معراج دے رہا ہوں، اس میں میری عبادت کر لو. آؤ میں تمہیں شب برات دے رہا ہوں، اس میں میری عبادت کر لو. آؤ میری عبادت کی طرف، آؤ سجدوں کی طرف، آؤ گناہوں سے رہائی کی طرف. اللہ تبارک و تعالیٰ بلاتا ہے. اے اللہ بلاتا کیوں ہے؟ جب تو بے نیاز ہے تو پروردگار عالم کی طرف سے جواب ملتا ہے کہ جب ایک ماں اپنے وفادار سے بھی محبت کرتی ہے اور اپنے غدار بیٹوں سے بھی محبت کرتی ہے، تو کہیں ایسا کہو اگر میں متقین کو جنت میں ڈالوں اور ان کی بخشش کو فرما دوں تو دنیا والے تانا دیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت دیکھیں اور ماں کی محبت دیکھیں کہ ماں وفادار سے بھی محبت کرتی ہے، غدار سے بھی محبت کرتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ صرف وفاداروں سے محبت کرتا ہے. اسی لیے پروردگار عالم نے شب برات جیسی عظمت والی رات تمہیں بھیج کر یہ بتا دیا ہے اور لوگوں جیسے میں متقین کو معاف کرتا ہوں ایسے ہی اس رات میں آ کر اپنا سر میری بارگاہ میں جھکا دو، میں گناہگاروں کو بھی معاف کر دیا. جیسے میں متقین کو معاف کرتا ہوں، جیسے میں انہیں درجے عطا کرتا ہوں، جیسے میں انہیں بلندیاں عطا کرتا ہوں. اے میرے گناہگار بندو آ جاؤ، آج کی رات میری رحمت تمہیں پکار رہی ہے. آؤ آج کی رات میری رحمتیں، میری مغفرتیں تمہیں اپنے دامن میں لینے کے لیے تیار ہے. اسی لیے کشا
قافلے کی صورت میں آج مسجدوں میں دیکھ لو اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا سے اعلان کرتا ہے. اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب غروب آفتاب سے لے کر فجر تک میں نے جمعے میں بیان کیا تھا پروردگار عالم غروب آفتاب سے لے کر یعنی جیسے ہی سورج ڈوبا پروردگار عالم آسمان دنیا پر نزول اجلال فرماتا ہے تشریف لاتا ہے. جیسا اس کی شان کے لائق ہے ہم تصور بھی نہیں کر سکتے وہ اس انداز میں آتا ہے اور اعلان کرتا ہے اے میرے بندو آؤ کوئی ہے بخشش چاہنے والا کہ آج کی رات میں اسے بخش دوں. ہے کوئی رزق مانگنے والا آج کی رات میں اسے رزق عطا کر دوں. ہے کوئی خیر و عافیت مانگنے والا آج کی رات میں اسے خیر و عافیت عطا کر دوں. یعنی جو بھی جائز چیز مانگنے والا ہو آج کی رات آ جائے میں اسے سب عطا کرنے والا ہوں میں اسے سب دینے والا ہوں. اب ذرا غور سے یہ سنیے جب اللہ تبارک و تعالیٰ پکارتا ہے تو کبھی آپ نے اس کی آواز سنی ہے؟ آج تک تمہارے کانوں تک پروردگار کی آواز پہنچی نہیں. تو پھر تم مانتے کیسے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول اجلال فرماتا ہے جبکہ تمہارے کانوں نے رب کی آواز نہیں سنی نہ تم نے یہ سنا کہ اللہ کہتا ہے آؤ اپنی خطاؤں کی معافی مانگو میں بخشوں گا آؤ رزق مانگو میں تمہیں دوں گا. میرے کانوں نے بھی نہیں سنا آپ کے کانوں نے بھی نہیں سنا ہے لیکن تم مانتے کیوں ہو؟ اس لیے مانتے ہیں کہ ہمارا عقیدہ کہتا ہے کہ جس نبی کے کہنے سے ہم نے خدا کو ایک مانا ہے وہی نبی کہتا ہے کہ آج کی رات اللہ آسمان دنیا پر ایک مان سکتے ہیں. جب اس کے کہنے سے ہم پروردگار عالم کو معبود مان سکتے ہیں تو وہی نبی تو کہتا ہے آج کی رات پروردگار عالم آسمان دنیا پر نزول اجلال فرماتا ہے اور یہ فرماتا ہے آ جاؤ میں تمہیں بخش دوں آؤ مجھ سے روزی مانگو میں تمہیں عطا کر دوں. میں نے اس بات کی طرف اشارہ بھی کیا تھا کہ آج کی رات بڑی عظمت والی رات بڑی برکت والی رات ایسی رات یہ آپ کے لیے تحفہ ہے پوری امت محمدیہ کے لیے تحفہ ہے. اس طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ ایک پہاڑ سے گزر رہے تھے. جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گزر ایک پہاڑ سے ہوا تو انہیں ایک خوبصورت پتھر دکھائی دیا جس کی شکل انڈے کی طرح تھی اور اس کا رنگ سفید تھا صاف و شفاف سفید رنگ کا پتھر. جب عیسیٰ علیہ السلام کی نظر اس عظیم پتھر پر پڑی جو صاف بھی تھا اور بہت خوبصورت پتھر تھا انڈے کی شکل کا تھا تو رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھانے لگے مولا تیری کاریگری کا کوئی حساب نہیں ہے مولا تم نہ جانے کیسی کیسی کاریگری کرتا ہے. یہ پتھر تم نے اتنا خوبصورت بنایا ہے کہ اس کے دیکھنے سے مجھے تعجب پیدا ہو گیا ہے. اتنا خوبصورت پتھر کیسے آ سکتا ہے؟ تعجب پیدا ہوا تو عیسیٰ علیہ السلام کی بات عیسیٰ علیہ السلام نے جب تعجب کیا بارگاہ مولا سے آواز آئی اے عیسیٰ جس بات پر تم تعجب کر رہے ہو جس پتھر کو دیکھ کر تمہیں تعجب ہو رہا ہے اس پتھر میں جو چیز موجود ہے وہ اس سے بھی زیادہ تعجب کی ہے. اب جب بتا دیا گیا پتھر دیکھنے سے تعجب ہوا تھا اور رب کی طرف سے اعلان ہوا پتھر سے زیادہ تعجب ہے چیز تو اس پتھر میں موجود ہے. اب عیسیٰ علیہ السلام سوچنے لگے آخر ایسی کیا چیز ہے جو اس پتھر سے بھی زیادہ تعجب ہے اس کے اندر موجود ہے. اپنے ہاتھوں کو رب کی بارگاہ میں اٹھایا مولا دیکھنا چاہتا ہوں وہ چیز کیا ہے. پروردگار عالم کا حکم ہوا وہ پتھر پھٹا اور اس پتھر میں ایک انسان بیٹھا ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر رہا تھا. اللہ کی عبادت کر رہا ہے وہ انسان اور انداز کیا ہے داہنی جانب انگور کی ایک بیل ہے انگور کا خوشہ ہے اور بائیں جانب سے ایک صاف و شفاف پانی کی نہر بہ رہی ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دیکھا پتھر کے اندر یہ ساری چیزیں موجود تو اس پتھر میں بیٹھے ہوئے شخص سے کہنے لگے کہ تم یہاں اللہ کی عبادت کب سے کر رہے ہو اور تم ہو کس قوم سے کس نبی کے امتی ہو. تو وہ شخص بیٹھا ہوا شخص کہنے لگا کہ میں اس پتھر میں اپنے رب کی 400 سال سے عبادت کر رہا ہوں. 400 سال سے عبادت کر رہا ہوں. میں امتی ہوں حضرت موسیٰ کلیم اللہ کا ان کا امتی ہوں 400 سال سے عبادت کر رہا ہوں. جب بھوک لگتی ہے تو ہاتھ بڑھا کر ایک گوشہ توڑ کر کھا لیتا ہوں
پیاس ستاتی ہے، بائیں جانب دریا بہ رہا ہے، اس سے لے کر پی لیتا ہوں، میری پیاس بجھ جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اب تہجد پڑھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اور کہنے لگے مولا اب کبھی بھی کوئی بھی انسان اس سے زیادہ عبادت کرنے والا نہیں ہوگا۔ حضرت عیسیٰ نے کہا مولا اس سے زیادہ عبادت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ پروردگار عالم کی طرف سے جواب آتا ہے، اے عیسیٰ سوچو تم کہہ کیا رہے ہو، اس سے زیادہ عبادت کرنے والا نہیں ہوگا۔ ارے سنو سنو، ابھی تو میں اپنے محبوب کو پیدا کروں گا، ابھی تو محمد عربی دنیا میں تشریف لائیں گے، اور جب محمد عربی مکے میں آمینہ کے گھر پیدا ہوں گے، آمینہ کے بطن اقدس سے عبداللہ کے آنگن میں جب میرا محبوب پیدا ہوگا، اس کی امت ہوگی، میں اسے ایک رات ایسی عطا فرماؤں گا جسے شب برات کہا جاتا ہے۔ اس رات میں اگر میرے محبوب کی امت 2 رکعت نماز نفل ادا کرے گی تو میں اس امتی کو اس 400 سال سے زیادہ عبادت کا ثواب عطا پروردگار عالم نے کہا تھا ایسا یہ تمہاری سوچ ہے، ابھی تو جانے کائنات کو آنا ہے، ابھی تو شان کائنات کو پیدا ہونا ہے، ابھی ان کے امتی جب شب برات میں کھڑے ہو کر رب کی عبادت کریں گے تو میں 2 رکعت نفل کے سجدے میں انہیں 400 سال کی عبادت کا ثواب۔ اب ذرا یہ سوچیے کیا اس میں تمہارا کوئی کمال ہے؟ اس میں تمہارا کوئی کمال ہے کہ 2 رکعت پڑھو 400 سال سے زیادہ عبادت کا ثواب نہیں؟ آپ کا اس میں کوئی کمال نہیں ہے۔ اگر یہ تمہیں فضیلت ملی ہے تو اسی آمینہ کے لال کے صدقے میں محبوب بنایا ہے۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو اسی نبی کے صدقے میں یہ رات ملی، اسی نبی کے صدقے میں تمہیں فضیلت عطا کی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ 2 رکعت پڑھو 400 سال سے زیادہ عبادت کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ امت محمدیہ کو عطا فرماتا ہے۔ انسان سوچنے لگتا ہے کہ 2 رکعت پڑھو 400 سال سے زیادہ عبادت کا ثواب، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ 400 سال کی عبادت کا ثواب صرف 2 رکعت میں؟ اگر آپ یہ سوچتے ہیں تو اپنے تصور کو اس خلجان سے پاک کر لیجئے، اپنے ذہن سے یہ بات نکال دیجئے، اس لیے کہ ثواب عطا فرمانے والا وہ رب کائنات ہے۔ یہ تو 2 رکعت ہیں، اگر تم ایک مرتبہ سبحان اللہ کہہ دو اور وہ چاہے تو 400 سال سے زیادہ عبادت کی قدرت پر انتہائی نہیں ہو سکتی۔ وہ تو جب چاہے کتنا چاہے، اس کے رحمت کے خزانے میں کچھ کمی تھوڑی ہے۔ وہ جب چاہے جو چاہے دے سکتا ہے، جو چاہے عطا کر سکتا ہے، اس کی رحمت کے خزانے میں کچھ کمی نہیں۔ لیکن پروردگار عالم نے جہاں اتنی فضیلت اس رات کو عطا فرمائی ہے، وہیں میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں چند لوگ ایسے ہیں کہ جن کی طرف آج کی رات بھی پروردگار عالم دیکھتا نہیں ہے، نظر رحمت تک نہیں فرماتا پروردگار عالم۔ اے اللہ کے حبیب وہ کون لوگ ہیں؟ اللہ کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں کہ جو میں نے آج بتایا تھا، عادی شرابی، شراب کا عادی انسان اگر آج کی رات بھی رب کی بارگاہ میں آئے اور اپنے پرانے گناہوں سے توبہ نہ کیا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ آج کی رات بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی طرف نظر رحمت نہیں فرماتا۔ تم نے تو سوچ لیا کہ شراب کا ایک جام تمہارے ہاتھوں میں ہے، تم نے تو سوچ لیا کہ یہ قرار کا باعث ہے، تم نے تو سوچ لیا شراب پیو دل کو سکون ملتا ہے، تم نے سوچا کہ یہ شراب کا گلاس تمہاری بے چینی کو دور کرتا ہے۔ نہیں نہیں، یہ تمہاری اپنی خام خیالی ہے، یہ تمہاری اپنی فکر ہے، تمہاری اپنی سوچ ہے، ورنہ شراب پی کر کوئی بھی انسان بے چینی سے دور نہیں ہو سکتا، بے قراری اس کی دور نہیں ہو سکتی، بلکہ شراب پی کر انسان زیادہ بے چین ہو جاتا ہے، زیادہ بے قرار ہو جاتا ہے۔ جس گلی سے گزرتا ہے لوگ لعنتیں کرتے ہوئے پھرتے ہیں، جس گلی سے گزرتا ہے لوگ برا بھلا کہتے پھرتے ہیں۔ تم سمجھتے ہو کہ شراب کے اس جام میں تمہارے لیے سکون ہے، تمہارے لیے قرار ہے؟ نہیں نہیں، اگر کہیں قرار ہے تو آؤ قرآن مقدس سے پوچھتے ہیں آخر بے چین دلوں کا قرار کیا ہے، آخر بے چین دلوں کا چین کس میں ہے؟ تو قرآن اعلان کرتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، شراب
ایک بات اور اللہ کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں کہ ماں باپ کا بے ادب بچہ، ماں باپ کا گستاخ بچہ بھی اگر ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ آج کی رات اس کی طرف نظر رحمت نہیں فرماتا ہے۔ اب میں زیادہ کچھ نہیں کہوں گا آپ سے، بس آپ اپنے تصور میں رہیے، اپنے خیالات کو ٹٹول کر دیکھیے، اپنی تصورات کی دنیا میں جا کر دیکھیے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ تم نے اپنے بوڑھے ماں باپ کی بے ادبی کی ہو، کہیں ایسا تو نہیں کہ تم نے اپنے بوڑھے ماں باپ کو کبھی ستایا ہو، کہیں ایسا تو نہیں کہ تم نے اپنے ماں باپ سے اونچی آواز میں بات کی ہو۔ میں نے اسی لیے کہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ راتیں دیتا ہے، سب کو بے حساب بخشتا ہے، لیکن ان لوگوں کی طرف نظر رحمت تک نہیں فرماتا اللہ تبارک و تعالیٰ۔ تو آدمی کو یہ سوچنا چاہیے کہ میں اگر اس رات میں رب کی بارگاہ میں عبادت کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں تو کہیں ایسا تو نہیں کبھی میرے ماں باپ کی گستاخی میری زبان سے ہو گئی ہو، میری کسی قول سے ہو گئی ہو، میری کسی فعل سے ہو گئی ہو، تو پہلے اپنے گھر جا اور اپنی جنت کو منا کرا اور رب کی بارگاہ میں جھک جا، تبھی نام میں اللہ تبارک و تعالیٰ جنت عطا فرماتا ہوا نظر آئے گا۔ عبادت نہیں کرنا بھی پہلے اپنی جنت کو منا کر آنا۔ ماں کے قدموں ہی کے نیچے تو جنت ہے، پہلے اپنی ماں کی گستاخی کی ہے، بے ادبی کی ہے، تو پہلے اس ماں کو منا کر آؤ۔ باپ جو تمہاری جنت کا دروازہ ہے پہلے اسے راضی کر کے آؤ، اگر وہ راضی ہو گئے تو آج رات تمہارا رب بھی تم سے راضی ہوتا ہوا رہتا ہے، اگر وہ راضی نہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی راضی نہیں ہوگا۔ اب ایک خرابی ہمارے معاشرے میں کیا پائی جاتی ہے، میری کسی سے برائی ہوئی، برائی ہونے کے بعد میں نے اس شخص کو چھوڑ دیا، میں رب سے کہنے لگا مولا میں نے کسی کو تکلیف دی ہے تو مجھے معاف کر دے، مولا کسی کی گستاخی ہو گئی ہے تو مجھے معاف کر دے۔ اگر تم رات بھر بھی یہ جملہ دہراتے رہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں کبھی معاف نہیں کرے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم نے حقوق اللہ میں سے کچھ غلط نہیں کیا، حقوق العباد میں سے کیا ہے۔ پہلے جس شخص کو تم نے تکلیف دی ہے، جس کی گستاخی کی ہے، پہلے جسے تم نے تکلیف دی ہے پہلے اس سے معافی مانگو، اس کے بعد رب بخشتا ہوا نظر آئے۔ ہمارا کیا ہے، واٹس ایپ پہ ہم نے چلا دیا، چلیے اگر کسی کی شان میں گستاخی ہو گئی ہو، کوئی بے ادبی ہو گئی ہو تو مجھے معاف کر دیں۔ واٹس ایپ پر فیس بک پر کتنے گھوم رہے ہیں یہ میسج۔ اب یہ سمجھیے کہ جن کو تم جانتے تک نہیں ہو، جن سے تمہاری جان پہچان تک نہیں ہے، صرف فیس بک کے تمہارے فرینڈ ہیں، ان سے کبھی بات نہیں ہوتی، کوئی بات نہیں، کبھی کوئی تکلیف نہیں پہنچائی، تم سے معافی مانگ رہے ہو، اور تمہارے گھر میں تمہارا بھائی تم سے ناراض ہے اور تم اس سے معافی نہیں مانگ رہے، تو کیا تمہارا یہ میسج کرنا تمہیں کبھی فائدہ دے گا؟ نہیں، اس لیے کہ پہلے جو تم سے ناراض ہے پہلے تمہیں اسے راضی کرنا ہوگا، اس کے بعد اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے مسجد میں حاضر ہو جانا۔ آج کی رات تو وہ ہے مولا تبارک و تعالیٰ، آج کی رات بنو کلب کی بکریوں کے بال کے برابر اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کی بخشش فرماتا ہے۔ بنو کلب کون ہے؟ ایک قبیلے کا نام ہے بنو کلب، اور اس میں سب سے زیادہ رواج ہے بکریاں پالنے کا۔ ایک انسان کے پاس اتنی بکریاں ہوتی تھی کہ اگر ایک انسان دو پہاڑیوں کے درمیان اپنی بکری کو لے کر جائے تو اس کی جو بیچ کی خالی جگہ ہوتی ہے سب ایک انسان کی بکری سے بن جاتی ہے، اتنی بکریاں ان کے پاس ہوتی تھی۔ اور بکری میں بال کتنے ہوتے ہیں آپ جانتے ہیں، اور بنو کلب کی بکریوں کا یہ خاصہ تھا کہ اور بکریوں کے مقابلے میں ان میں بال زیادہ ہوا کرتے تھے۔ آپ سوچیے ایک انسان کے پاس بہت زیادہ بکریاں اور پورے قبیلے کی جتنی بکریاں ہیں ان بکریوں کے جتنے بال ہیں ہم تو شمار نہیں کر سکتے، لیکن وہ پروردگار عالم شمار کر سکتا ہے جس نے انہیں پیدا کیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ آج انہیں بنو کلب کی بکریوں کے بال کے برابر اپنے گنہگار بندوں کی بخشش فرما دیا۔ اتنی عظمت والی اتنی برکت والی رات ہے، لیکن اس رات کو اگر ہم گھوم کر گزار دیں، اس رات کو اگر ہم فحاشی میں گزار دیں، اس رات کو اگر ہم ایسے ہی کھیل کود میں گزار دیں تو یہ ہماری کم نصیبی ہے، اس لیے کہ یہ راتیں بار بار نہیں آتی۔ آج کی رات
اللہ تبارک و تعالیٰ اس سال میں پیدا ہونے والے جتنے لوگ ہوتے ہیں ان کے نام اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، اور جتنے پیدا ہونے والے ہوتے ہیں ان کے بھی نام اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں۔ تو کہیں ایسا نہ ہو ہم اس سال سوچ لیں کہ شب برات آئی ہے، آئندہ بھی جو آنا ہے اس سال چھوڑیے، آج آرام کر لیتے، آئندہ سال عبادت کر لیں گے۔ تو ہو سکتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارا نام بھی زندگی کی لسٹ سے کاٹ کر موت کی لسٹ میں لکھ دیا گیا ہو، اسی لیے موقع کو غنیمت جانیے۔ ہو سکتا ہے کہ شب برات ہماری زندگی کی آخری رات ہو، اگر یہ آخری رات ہے تو اسے موقع غنیمت جانتے ہوئے جتنا ہو سکے اپنے رب کی عبادت کر لو، تاکہ پروردگار عالم اپنی مغفرت کے خزانے تم پر لٹاتا ہو۔ ایسی راتیں ہوتی ہیں، ماں باپ کی عظمت، ماں باپ کا بے ادب آج کی رات بخشا نہیں جاتا، اور ایک جادو ٹونا کرنے والا بھی آج کی رات بخشا نہیں جاتا، اور ایک بہت عام سی بات، حسد اور کینہ رکھنے والا بھی انسان آج کی رات بخشا نہیں جاتا ہے، اس کی طرف نظر رحمت نہیں ہوتی ہے۔ اب اس جملے پر غور کریں، نبی کا جملہ حسد اور کینہ رکھنے والا، ان عوام میں سے اللہ ماشاءاللہ کچھ ہی لوگ ایسے ہوں گے جن کو کسی سے حسد نہ ہو، جن کو کسی سے بھی کوئی کینہ نہ ہو۔ ایک انسان اپنے پڑوسی سے کینہ کرتا ہے، اس نے اچھی بلڈنگ کیوں بنائی، ایک دوست کو دوسرے دوست سے کینہ اور حسد ہے کہ اتنا کامیاب کیوں ہوا، ایک عالم کو دوسرے عالم سے حسد ہے کہ آخر اتنا مشہور کیوں ہو رہا ہے۔ ہر طبقے میں کہیں نہ کہیں حسد اور کینہ موجود ہے، ہر طبقے میں موجود ہے، لیکن ہم اس کو اتنا چھوٹا سمجھتے ہیں کہ جیسے یہ کوئی بات بھی نہ ہو، جیسے اس کی کوئی اوقات بھی نہ ہو، لیکن یہ اتنا بڑا گناہ ہے۔ آپ یہ کہیں کہ جیسا مکان میرے پڑوسی کا ہے اللہ مجھے بھی عطا فرما دے، یہ تو تمہارا کہنا صحیح ہے، لیکن اگر تم نے حسد کر لیا، اس سے جلن پیدا ہو گئی، اب مانگتے ہو تو یہ تمہارا مانگنا صحیح نہیں ہے۔ اور انسان کہتا ہے مولا اس پڑوسی کو دیا، اس کا ختم ہو جائے مجھے مل جائے، یہ تو اور بھی بڑا گناہ ہے، اس لیے کہ ہم نے حسد اور کینہ کرنا شروع کر دیا ہے۔ تو جو بھی اس بیماری میں مبتلا ہو، آج کی رات عبادت سے پہلے جس کی بھی برائی دل میں ہو، سچے دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کر لے، تاکہ آج کی رات جتنے سجدے کیے جائیں پروردگار عالم سب کے سجدے ہمیں مال و دولت اور انعام و اکرام سے نوازتا۔ یہ چیزیں دور کرنا پڑیں گی۔ جادو ٹونا آج کی دور میں جادو تھوڑا سا کم چلتا ہے، اپنے علاقے میں تو بہت کم چلتا ہے، لیکن میاں بیوی کا جو جادو ٹونا ہے وہ اس وقت سب چل کر ہو رہا ہے۔ میاں بیوی کا جادو ٹونا بھی چل رہا ہے، سر چڑھ کر ہوتا ہے یہ جادو ٹونا۔ حسد اور کینہ کسی سے نہ ہو، کسی کی برائی کی غرض سے کسی میاں سے عامل سے مل کر آپ اس کے لیے کوئی برا نہ سوچیں، آپ اس کے لیے کوئی تعویذ وغیرہ نہ کرائیں۔ ایک روایت سن لیں، حدیث اللہ کے حبیب کی، اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا فجر کی نماز کے وقت میرے آقا مسجد نبی میں تشریف فرما ہے، اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا جس کو جنتی دیکھنا ہو وہ دروازے پر دیکھ لے، جو آئے گا وہ جنتی ہوگا۔ ایک بوڑھا شخص دروازے پر آیا، آنے کا انداز یہ ہے کہ بہت سکڑے ہوئے کپڑے اور ہاتھ میں اپنی چپلیں اٹھایا ہوا مسجد میں داخل ہو گیا۔ صحابہ نے دیکھا، اس کو نبی جنتی کہہ رہے تھے، خاموش ہو گئے۔ نبی نے کہا تھا، دوسرے دن پھر میرے نبی نے مسجد کی نماز کے بعد کہا جس کو جنتی دیکھ رہا ہوں مسجد کے دروازے کی طرف دیکھے۔ پھر وہی شخص تشریف لایا، ہاتھ میں وہی جوتے، سکڑے ہوئے کپڑے، اور آیا نماز پڑھی چلا گیا۔ تیسرے دن پھر میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جس کو جنتی دیکھ رہا ہوں مسجد کے دروازے کی طرف دیکھ لے، مسجد کے دروازے کی طرف دیکھ، وہی شخص میرے اندر تشریف لے آیا۔ ایک صحابی کے دل میں یہ بات پیدا ہوئی کہ آخر یہ کس اپنے عمل کی وجہ سے جنتی ہے، میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو صحابی اس کے پیچھے ہوئی اور اس کے گھر چلے گئے۔ ایک دن کہا کہ میں اپنے مصلحت کے تحت کہیں نہ کہیں جھوٹ بولنا جائز ہے، مصلحت کے تحت کہ اللہ یاد رکھیے کہیں یہ نہ سمجھے کہ صحابی نے جھوٹ بولا تھا، مصلحت تھی وہاں پر بولنے کی۔ صحابی نے کہا میں اپنے میرا باپ مجھ سے ناراض ہو گئے ہیں اور میں اپنا گھر چھوڑ کر تمہارے پاس آ گیا ہوں، چند دن تمہارے پاس رہنا
उस आदमी के करीब रहे, देखा सुबह का वक्त हुआ जोहर पड़ी, असर का वक्त हुआ असर पड़ी, मगरिब का वक्त हुआ मगरिब पड़ी, इशा का वक्त हुआ इशा पड़ी। हो सकता है वो सोने लगे, हो सकता है रात में कोई ऐसी इबादत करता हो तो वो इशा की नमाज पढ़ के सो गए चादर डाल के। इन्होंने सोचा हो सकता है रात में जब मैं सो जाऊं मेरे वजह से इबादत न करते, उसके बाद उठे, वो नहीं उठे, फिर रात भर जागते रहे, वो नहीं उठे, सुबह फिर फजर की अदा नहीं पढ़ते चले गए। यही मामूल आप सोचा हो सकता है आज अपने वजीफे मेरी वजह से तक कर दी हो, मेरी वजह से इबादत न की हो, दूसरे दिन में रहे, फिर वही मामूल जोहर का वक्त जोहर पड़ी, असर का वक्त असर, मगरिब का वक्त मगरिब पड़ी, इशा का वक्त इशा पड़ी, उसके बाद फिर इशारा का 3 दिन ऐसा ही होता रहा। जब तीसरे दिन बर्दाश्त नहीं हुई तो अगले दिन चौथे दिन की सुबह में वो सहाबी उन सहाबी से पूछने लगे जिनके बारे में जन्नती कहा गया था, बस जरा ये बताओ कि आखिर तुम्हारा ऐसा कौन सा अमल है जिसकी बुनियाद पर अल्लाह के हबीब ने तुम्हें जन्नती कहा है। मैं तो देखता हूँ तुम सिर्फ नमाज का वक्त होता है नमाज पढ़ते हो, उसके अलावा कोई वजीफा नहीं, कुछ नहीं करते हो, चादर तान कर सोए रहते हो, रात भर इबादत नहीं करते, फिर आखिर तुम्हें जन्नती क्यों कहा गया। तो उन्होंने कहा क्या तुम ऐसा तो नहीं मेरी वजह से तुमने अपने औलाद वज़ाइफ न पढ़े हो, इबादत ना की हो। तो बुजुर्ग शख्स अदब के साथ कहने लगे अच्छा इसलिए आए थे ये देखने के मैं करता क्या हूँ। हाँ मैं यही देखने आया था, मेरे बाप से मेरी कोई नाराजगी नहीं है, मैं सिर्फ यही देखने आया था। तो वो सहाबी कहने लगे सुनो सुनो, जितना तुमने देखा है मैं इसके अलावा कुछ भी नहीं करता, सिर्फ वक्त पर नमाज पढ़ लेता हूँ, इसके अलावा कुछ नहीं। कहा फिर नबी ने तुम्हें जन्नती क्यों कहा, तुम आखिर ऐसा कौन सा अमल है तुम्हारे पास, सिर्फ नमाज भी तो पढ़ते हो, हम भी पढ़ते हैं, हमें जन्नती नहीं कहा गया, तुम्हें कहा गया। आखिर तुम्हारे पास ऐसा कौन सा अमल है जिसकी वजह से नबी ने तुम्हें जन्नती कहा है। तो बुजुर्ग सहाबी कहने लगे सुनो सुनो, मैं सिर्फ नमाज के वक्त नमाज पढ़ता हूँ, लेकिन जब रात की तन्हाई में मैं सोने जाता हूँ तो अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे दिल में अपने बंदों में से किसी का कीना मेरे दिल में नहीं रखा है, इसलिए नबी के सरदार ने मुझे जन्नती क्या मिलता है, किसके पास क्या है, आज तक मेरे दिल में उसकी सोच भी पैदा नहीं हुई। जिसको अल्लाह ने जो दिया उसके पास है, मेरे पास अल्लाह ने जो दिया वो मेरे पास है, किसी का कीना मेरे दिल में नहीं है, इसलिए नबियों के सरदार मुझे जन्नती कहा करते हैं। तो जिसके दिल में किसी का कीना न हो और नमाज़ी वक्त पर अदा कर लेता हो उसको अल्लाह के हबीब जन्नती कहते हैं। तो होना क्या चाहिए, हमारे दिल कीनों से पाक होना चाहिए कि नहीं। अरे आज की रात भी अगर इससे तौबा नहीं करोगे तो कब करोगे, होना चाहिए कीनों से पाक कि नहीं। शराब छोड़ना चाहिए कि नहीं। तुम समझते हो कि शराब पीकर मैं पूरे इलाके में घूमता हूँ और कभी नमाज के करीब भी नहीं जाता, ये तुम्हारी अपनी सोच है, लेकिन कभी कभी तन्हाई में ये सोच कर भी देखना कि आखिर ऐसा कौन सा गुनाह मुझसे हुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला ने सजदे की तौफीक तक मुझसे छीन ली। तुम सोचते हो हम नहीं पढ़ते, ये सोचो कि ऐसा कौन सा गुनाह तुमने कर दिया है कि अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें अपनी बारगाह में सजदा तक नहीं कराता। वो चाहे तो दुनिया झुक सकती है कि नहीं, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला उसे सजदे की तौफीक नहीं देता। आप सिर्फ ये सोचिए कौन सा गुनाह हुआ है तो तुम्हारा जिक्र तकब्बुर और घमंड है ना, ये नमाज नहीं भी पढ़ता हो तब भी सब कुछ मिलता है, ये सब चूर हो जाएगा, इसलिए कि अल्लाह ने तुमसे सजदों की तौफीक को छीन लिया। आज की रात इन सब गुनाहों से तौबा कर ले। बताने के लिए बहुत सी बातें हैं, आज की रात की फजीलतें बहुत है, बहुत कुछ है बताने के लिए, लेकिन मुझे भी दूसरी जगह प्रोग्राम में जाना तकलीफ करने के लिए, तो मैं खास बातें जो आज की रात के ताल्लुक से नवाफिल के ताल्लुक से है। पहले तो मेरा अपना ओपिनियन, मेरा अपना मशवरा हमेशा यही रहता है कि आप नफल नमाज न पढ़ें। क्यों? इसलिए कि अगर मेरा कर्जा आपके ऊपर है और आप मेरे पास मिठाई का डिब्बा लेकर आ गए, लीजिए इमाम साहब ये खा लीजिए, तो मुझे वो मिठाई का डिब्बा अच्छा नहीं लगेगा। क्यों? इसलिए कि पहले कर्जा उतारो उसके बाद मिठाई अच्छी लगती है, पहले कर्जा दो। अब ये नवाफिल ये मिठाई की तो है, एक तबक्कत की तो है, इजाफी इबादत की तो है, और तुम्हारे ऊपर
वाजिब तब होता है जब आप उसका कर्जा अदा कर दे, उसके बाद जितने तोहफे हो ले जाए अल्लाह इनाम। लेकिन कर्जा पहले तो इनाम दिए जाओ तो कहा जाता है कि इंसान है, पहले कर्जा नहीं उतारा, इनाम तो इनाम दिया जा रहा है, पहले कर्जा उतारना चाहिए कि नहीं? तो क्या होना चाहिए आज के आदमी? सबसे ज्यादा अपनी उम्री कदा नमाज पढ़नी चाहिए। उम्र में जो कदा हो गई है, अगर याद ना हो तो तरीका ये कि पहले जहनों पे को थोड़ी गर्दिश दे, सोचे कि मैं किस साल में बालिग हुआ, किस साल तक मुझ पर शरीयत के अहकाम लागू हुए, उस साल से लेकर अब तक अपनी नमाजों का हिसाब लगाइए और उसके बाद सोचिए कि कितनी साल तक आपने नमाज पढ़ी है। अगर 1 साल पढ़ी है 10 साल में, तो 1 साल की नमाज मिला जुला के 1 साल, उसको अलग रखिए। अब 9 साल ऊपर कदा है, पहले उसको डाल दीजिए। और इतनी आसानी है कदा नमाज पढ़ने में, इतनी आसानी उलमा ने मरहमत फरमाई है कि इंसान को नियत करना है तो कहे कि नियत की मैंने नमाज की, नमाज पढ़ता हूँ वास्ते अल्लाह ताला की 4 रकअत नमाज कदा असर की, जो मेरे जिम्मे कदा है उसमें से पहली, जो मेरे जिम्मे कदा है उसमें से पहली असर फर्ज की। ये नियत करिए कि जो मेरे जिम्मे कदा है उसमें से पहली असर फर्ज की। अगर असर पढ़ रहा है तो जो पढ़ रहा है उसका नाम लेगा, पहली असर फर्ज की नियत बांध ली, उसके बाद नमाज पढ़ता रहा। अब जब तेरा असर की पढ़ेगा तब भी यही कहेगा कि मेरे जिम्मे कदा है, इसलिए कि अब पहली वो हुई जो तुम्हारे पास मौजूद है, जो पढ़ ली वो निकल गई, अब जो पहली बची उसकी नियत। इस तरीके से तो नियत होगी हर नमाज की। और नमाज पढ़ने का कितना आसान तरीका, जैसे आप नमाज पढ़ते हैं मिसाल के तौर पर, सुबह के 4 फर्ज पढ़ने कै बजे है नमाज का टाइम? 9:45 5 बजे। आपको नमाज पढ़नी है, आप ये देखें कि जैसे आप नमाज पढ़ते हैं सुबह की नमाज, आपने नियत बांधी सुबह अल्लाह पढ़ा, उसके बाद आज़म शरीफ पढ़ी, कोई सूरत एक आपको याद पढ़ी, उसके बाद आप रुकू में गए तो अब आपको 3 मरतबा सुभान रब्बियल अज़ीम कहने की जरूरत नहीं, सिर्फ 1 मरतबा कहिए। लेकिन जब रुकू में मुकम्मल पहुंच जाए तब सुभान का सीन निकलना चाहिए, और जब अज़ीम की नींद खत्म हो जाए तब आपको रुकू से सर उठाना है। इतना ख्याल रखिए, जब सजदे में जाए तो सुभान रब्बियल आला 3 की जगह 1 मरतबा पढ़ ले, जब सर मुकम्मल तौर पर रख ले तब सुभान की सीन अदा हो, उसके बाद आला का नाम तब अदा हो, तब अदा होने के बाद अपना सर उठाइए। एक ये आसानी आपके लिए पैदा हो। दूसरी जगह जब आप खड़े होंगे अज़ीम शरीफ पढ़ेंगे, फिर कोई सूरत पढ़ेंगे, फिर यही सुभान रब्बियल अज़ीम 1 मरतबा और सुभान रब्बियल आला 1 मरतबा। अब तहियात आपने पढ़ी, उसके बाद खड़े हुए, अब आपको और नमाजों की तरह जैसे अलहम्द पढ़ा थी दूसरी जगह में, अब आपको वो नहीं पढ़ना है, सिर्फ 3 मरतबा खड़े होकर कहते सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह 3 मरतबा और फौरन रुकू कर दें। आसानी है कि नहीं? बहुत आसानी। 3 मरतबा सुभान अल्लाह कह दें और फिर रुकू में जाकर फौरन 1 मरतबा सुभान रब्बियल अज़ीम खड़े हो जाए, सजदा करे सुभान रब्बियल आला, ऐसे ही चौथी रकअत की सुभान अल्लाह के 3 मरतबा कहकर फिर रुकू में जाइए, ऐसे ही नमाज पढ़िए। उसके बाद जब आप चौथी रकअत में अत्तहियात पढ़ लें, उसके बाद आपको दुरूद इब्राहिम या कोई दुआ पढ़ने की जरूरत नहीं, बस इतना पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलिही, बस इतना पढ़ना है। याद रहेगा अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलिही, इतना पढ़ा और उसके बाद सलाम भेज दिया। आसानी होगी कि नहीं? वित्र पढ़ रहे हैं आप तो वित्र में जैसे जैसे सब पढ़ा जाता है वैसे ही पढ़ा जाएगा। सुभान रब्बियल अज़ीम 1 मरतबा, सुभान रब्बियल आला 1 मरतबा। तीसरी रकअत में भी वित्र में किरात होती है, ये जरूरी है, फर्ज में नहीं होती लेकिन वित्र में होती है। लेकिन जैसे ही आप अल्लाहु अकबर कहकर दुआए कुनूत पढ़ना चाहें तो आप दुआए कुनूत ना पढ़ें, सिर्फ एक जुमला कहते हैं रब्बिल फिरली, में चले जाओ 1 मरतबा रब्बिल फिरली कहते हैं, कितना आसान है। रब्बिल फिरली आपने कह दिया, अगर चाहो तो 1 मरतबा 3 मरतबा कह सकते हो, 1 मरतबा कहने में काम चल जाएगा, आप चले जाएंगे और उसके बाद जैसे नमाज मुकम्मल होगी नमाज मुकम्मल कर दें। इस तरीके से आप उम्री कज़ा अपनी नमाज पढ़ें। और नवाफिल की अगर आप चाहते हो तो बच्चा मेरे पास भी मौजूद है, अगर आप कहें तो कुछ सुना भी सकता हूँ मैं, लेकिन नवाफिल से बेहतर मेरा अपना मशवरा यही है कि आप नवाफिल पर ध्यान न देकर आप यही पढ़िए। और अभी अभी 9:45 पर दावत इस्लामी का जो मदरसा तामीर हुआ है पाकिस्तान के बराबर में,
آپ وہاں جا کر بھی حاضری دیں، اس لیے کہ آپ کی رات کو ہے ہی ایسی جو پل بھی ملے اس رب کی عبادت کر لو، ہو سکتا ہے آخر میں کل کی صبح ہمیں نصیب ہو کے رہو، اور اس کے بعد آپ سحری کھائیے، رات بھر عبادت کیجیے، سحری کھائیے، اس کے بعد کل دن کا روزہ رکھیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حدیث میں ارشاد فرمایا لیلہا وصوموا نہارہا، رات میں عبادت کیجیے اللہ کی اور دن میں روزہ رکھیے، پروردگار عالم تمہیں گناہوں سے پاک فرما دے۔ اتنی بڑی برکتیں جس رات کی ہوں اس رات کو ہم کہیں بھی غفلت میں ہمیں نہیں گزارنا چاہیے، غفلت میں نہ رہیں، جتنا وقت ہو سکے۔ ہاں یہ ضروری ہے اگر پرشاسن کی طرف سے کوئی روک ٹوک نہ ہو، کیونکہ آج ماحول آپ نے دیکھا کہ بہت گرم ہو گیا، تو پرشاسن کی طرف سے اگر کوئی روک ٹوک نہ ہو تو آج کی رات قبرستان جانا بھی سنت ہے۔ آپ نبی کی سنت کو ادا کیجیے، قبرستان جائیے اور اپنے ملکوں کے لیے مغفرت کی دعا کیجیے، اس لیے کہ یہ بھی بدل ہوتا ہے، جیسا تمہارے بیٹے آج تمہیں تمہارے باپ کے لیے کرتا ہوا دیکھیں گے، کل تمہاری اولاد ایسے ہی تمہارے لیے کرتی ہوئی نظر آئے گی۔ آج آپ اپنے ماں باپ کے لیے دعا کریں، کل تمہارے بیٹے تمہارے لیے دعا کریں گے، اس لیے قبرستان جانا بھی سنت ہے۔ تب قبرستان کی جائیے اور اپنے مرحومین کے لیے دعائیں مغفرت کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے مولا تبارک و تعالیٰ ہمیں اس رات کی زیادہ سے زیادہ برکتیں فون بند کیوں کر لے عطا فرمائے، اور ہم سے جتنی بھی خطائیں ہوئی ہیں، جتنے گناہ ہوئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آج کی رات کے صدقے ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔